شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن پاک ایک کتاب نہیں، مکمل زندگی ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسی کتاب کی بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی اور سب سے زیادہ اثر رکھنے والی کتاب ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ قرآن پاک ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتری، یہ وہ کتاب ہے جو زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوئی۔ آج سوال یہ نہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے صرف خوبصورت آواز میں پڑھا جائے یا اسے الماریوں میں سجا کر رکھا جائے یا صرف رمضان میں کھولا جائے۔ قرآن نازل ہوا انسان کو انسان بنانے کے لیے، قرآن نازل ہوا دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، قرآن نازل ہوا اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کا مطلب ہے زندگی کے ہر موڑ پر صحیح راستہ۔ قرآن ہمیں صرف نماز اور روزے کا نہیں بتاتا، قرآن ہمیں سکھاتا ہے کیسے بات کرنی ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے اختلاف کرنا ہے، کیسے معاف کرنا ہے، کیسے غصہ پی جانا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم طاقتور ہو تو ظلم نہ کرو، اگر تم کمزور ہو تو مایوس نہ ہو، اگر تم امیر ہو تو غرور نہ کرو، اگر تم غریب ہو تو اللہ سے نا امید نہ ہو۔ آج کی دنیا میں انسان کو اس کے کپڑوں، گاڑی، گھر اور بینک بیلنس سے پہچانا جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے انسان کی اصل قدر اس کے کردار میں ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی گورا کالا نہیں، کوئی اونچا نیچا نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ پیغام آج کے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے جو خود کو دوسروں سے کم سمجھ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر قرآن کو ایک جسم سمجھا جائے تو اخلاق اس کا دل ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے نرم لہجہ رکھو، گالی مت دو، مذاق میں دل مت دکھاؤ، کسی کو نیچا دکھا کر خود کو بڑا مت سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تصویر ہے۔ لوگ قرآن کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ آج ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ روزانہ اپنے والدین کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے والدین کے سامنے آواز نیچی رکھو، ان کے لیے دعا کرو، بڑھاپے میں انہیں بوجھ نہ سمجھو۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماں باپ ناراض ہوں تو عبادت بھی وزن کھو دیتی ہے۔ یہ بات خاص طور پر آج کے نوجوان کے لیے ہے جو موبائل میں سب کے لیے وقت رکھتا ہے مگر والدین کے لیے نہیں۔ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھو۔ سوچئے، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، بلکہ پڑھنے کا حکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل مسلمان کمزور ہوتا ہے، علم والا مسلمان مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ علم انسان کو غرور نہیں بلکہ عاجزی سکھاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صبر کمزوری ہے، لیکن قرآن کہتا ہے صبر طاقت ہے۔ جو غصے میں خود کو روک لے، جو دکھ میں اللہ پر بھروسہ کرے، جو مشکل میں بھی شکر ادا کرے، وہی اصل میں مضبوط انسان ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ سچ بولو، چاہے وہ تمہارے حق میں ہو، انصاف کرو، چاہے نقصان تمہیں ہو۔ یہ پیغام آج کے معاشرے کے لیے بہت بڑا علاج ہے، جہاں ہر شخص صرف اپنے فائدے کا سوچتا ہے۔ اگر قرآن کی یہ ایک تعلیم بھی زندہ ہو جائے تو آدھا فساد ختم ہو جائے۔ قرآن ہمیں بار بار جھنجھوڑتا ہے یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں، یہ عہدے، یہ شہرت، یہ دولت، سب یہیں رہ جانا ہے۔ اصل کامیابی وہاں ہے جہاں نہ دھوکہ چلے گا، نہ سفارش، نہ جھوٹ، وہاں صرف اعمال بولیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے مگر ہمارے فیصلوں میں نہیں، قرآن ہماری آواز میں ہے مگر ہمارے کردار میں نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کامیابی مگر قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ روز تھوڑا قرآن پڑھیں، ترجمہ سمجھیں، ایک آیت زندگی میں اتاریں۔ قرآن بوجھ نہیں، قرآن سہارا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم واقعی سکون چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو رسومات سے نکال کر زندگی میں لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا سچا طالب، اس کا سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔